عاصرة من بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا عليم علمني يا خبير اخبرنی یا وہاب هب لي من اسرار الدنیا والآخرہ۔ چلیں ہمارا جو اب چل رہا ہے آج ہمارا ہے ایک منٹ، آج میں دوبارہ سے پھر میں تو ہر روز ریپیٹ کرتی ہوں، خلاصۃ القرآن کا جو کورس ہے یہ 20 دن کا کورس ہے، جس میں سے آج ہمارا 14th ڈے ہے۔ اس کے نصاب کی تفصیلات یہ ہے کہ اسلام کے بنیادی شعبوں پر مشتمل قرآن کے مضامین کا یہ جو کورس ہے، اس کے اندر ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشرت، یہ 5 شعبے ہیں۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میری زندگی میں مکمل دین آ جائے اور میں ہر شعبے کے اوپر محنت کرنے والا بن جاؤں، تو پھر ان 5 شعبوں کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا، اور عمل کرنے کے لیے محنت کرنا ہوگا، اور محنت کرنے کے لیے دینی مجالس میں جڑنا ہوتا ہے۔ گھر بیٹھے کچھ بھی نہیں آتا، اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں سیکھنے کے لیے، کیونکہ آپ کو ماحول چاہیے۔ ایسے ہی دینی ماحول میں بیٹھیں گے تو برکت ہوتی ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ پڑھتے سمجھے یہاں نہیں بیٹھے ہیں، خود بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، پڑھیں گے تو صحیح، لیکن یہاں پر برکت ہوتی ہے۔ مجالس کو فرشتے گھیر لیتے، آپ اکیلے بیٹھے انفرادی طور پہ بھی آپ کے ساتھ فرشتے ہوں گے، لیکن مجالس میں کوئی ایک اخلاص والا بندہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے پڑھا ہے کہ ہمیں کسی کے اندر طعنہ نہیں کرنا چاہیے، کسی کے اندر عیب نہیں نکالنا چاہیے، کیونکہ کیا پتہ کہ وہ بندی اللہ کے نزدیک دیکھنے میں بظاہر تو آپ کو سیدھی سادھی سی بندی لگے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ اور مقام بہت بڑا ہوگا۔ تو ایسے بندے اگر اس مجالس میں بیٹھے ہوں گے، اس طرح کے مجالس میں بیٹھے ہوں گے، کیا پتہ ان کی اخلاص کی وجہ سے سب کی مغفرت ہو جائے، کیا پتہ اس مجلس، یہ جو مجلس قائم ہو رہی ہے پورے محلے اور بستی کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے، پورے خطے کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے، ہمیں نہیں پتہ۔ تو کوشش یہ کرنا ہے کہ اللہ کا ذکر جب بندہ مجمع میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجمع یعنی فرشتوں کے مجلس میں اس کا تفاقر کے طور پہ ذکر کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو میرے بندے میری محبت میں جڑے ہیں۔ نیند کا وقت ہے، سب سو سکتے ہیں یہ ٹائم پہ، لیکن جڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی فخر فرماتے ہیں۔ ہم نے ایمانیات کر لیا، عبادات کر لیا اور اخلاقیات کر لیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا 2 ایمانیات اور عبادات 2 شعبے حقوق اللہ سے متعلق ہیں، اور اخلاقیات، معاشرت اور معاملات جو ہے یہ حقوق العباد سے ہوتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں۔ اگر یہ 3 شعبوں بھی کمزوری ہو جائے گی تو آپ ایمان تو ہوگا آپ کے پاس، لیکن حقوق العباد نہیں اگر کریں گے تو پھر وہاں پر حق دینے ہوں گے، وہاں کوئی پیسے ویسے نہیں چلیں گے، وہاں پر اعمال کا تبادلہ ہوگا، تو پھر ساری نیکیاں چلی جائیں گی، ان کے گناہ کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اور پھر ایمان کی وجہ سے تو جہنم سے نکال لیے جائیں گے جہنم سے، لیکن کتنے دنوں تک وہ جہنم میں رہے گا نہیں پتہ، کتنے سالوں تک رہے گا نہیں پتہ۔ اسی وجہ سے یہ 3 شعبوں کے اوپر بہت زیادہ محنت کرنا ہے۔ یہ جو ہمارے معاملات، اخلاقیات ہیں، معاملات اور معاشرت ہے، 2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اخلاقیات میں بھی آپ نے دیکھا ہے بہترین چیزیں ہیں، تو اس کے اوپر بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ جیسے آپ اپنی نماز کو ابھارنے کی اور بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ان پہلوؤں کے اوپر بھی بہت زیادہ محنت کرنا ہے۔ یہ 4 دن کے اسباق ہیں، اس کے اندر سے 13، 14، 15 جو دن ہوں گے، تو آج ہمارا 14واں دن ہے۔ ہمارا کل کا سبق تھا والدین کے حقوق، اور آج کا سبق ہے سائل اور پڑوسی کے حقوق۔ سائل کہتے ہیں سوال کرنے والے یا مانگنے والے جو ہوتے ہیں، اور پڑوسی تو ڈیفینیٹلی آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ تو اب جو ہے حدیث مبارکہ سے شروع کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس پروردگار کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ کوئی مسلمان نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے ہمسائے کے لیے وہی بھلائی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی ایک رولنگ آ گئی نا یہاں پر، یعنی آپ اپنے پڑوسی کے لیے وہی بھلائی نہ چاہتے ہو جو اپنے لیے چاہتے ہیں۔ آپ سوچ لیں، اپنا جائزہ لے لیں ہر کوئی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے پڑوسی نیکسٹ ڈور پڑوسی کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ، شاید یہاں پر کچھ غلطی ہو رہی ہے لیکن جو لکھا ہے میں وہی پڑھ رہی ہوں نام، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمسائے کا حق یہ ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کی جائے، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے، اور اگر وہ ادھار مانگے تو اس کو قرض دے، اگر وہ ننگا ہے تو اسے کپڑا پہنائے، اور اگر خوشی اس کو حاصل ہو تو مبارکباد دیں، اور اگر مصیبت اس پر طاری ہو جائے تو پھر اس کو تسلی دے، اور اپنے مکان کو اس کے مکان سے اونچا نہ کرے تاکہ وہ ہوا سے محروم نہ رہے، اور اپنے چولہے کے دھوئیں سے اس کو ایذا نہ پہنچائیں۔ اب یہ ساری چیزوں میں سے کامن چیزیں آج کل جو ہوتی ہیں نا وہ دیکھ لیں۔ کیا ہوتا ہے، گاڑی پارک کرتے ہیں، جیسے میری گھر ہے نا، گھر کے جہاں سے ہم اترتے ہیں وہاں پر بائک پارک کر کے چلے جاتے ہیں بغیر دیکھے کہ بھئی اتریں گے کیسے گھر والے۔ یہ کامن چیز ہے۔ آپ کے نیکسٹ ڈور پڑوسی ہیں، آپ کے سپوز مثال کے طور پہ آپ کے فلیٹس میں اگر آپ رہتے ہیں، آپ نے اپنی جو شو ریک ہوتا ہے وہ اتنا سامنے رکھ دیا ہے، ان کے دروازے میں جانے کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ اگر وہ باہر سے گروسری لے کے آئیں گے تو وہ کیسے لے کے جائیں گے اندر؟
رکاوٹ ڈال دی آپ نے ان کے لیے. تو یہ چیزیں ہم سوچیں کہ ہمیں کہاں اپلیکیبل ہوتی ہے. آپ کے پڑوسی بیمار ہیں تو آپ ان کو پکا کے بھیجیں. اگر اب وہ مصیبت زدہ ہے تو ان کے ساتھ میں دل جوئی کی بات کریں. آپ دین کے ساتھ جوڑیں. سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ انسان بے دین ہو رہا ہے, پڑوسی آپ کو اس کی دین کی فکر ہی کوئی نہیں ہے. تو اس کی دین کی بھی فکر کرنی ہے, اس کی دنیا کی بھی فکر کرنی ہے. کہ جب کبھی ڈور میں مل جاتے ہیں تو پھر مسکرا کے ایک خندہ پیشانی سے بات آئیں, تاکہ کل آپ اس کو چاہیں کوئی دین کی دعوت دیں تو ایک وہ جو مسکراہٹ کی دعوت آپ روز دے رہے تھے نا, وہ آپ کے لیے دروازہ کھلا رکھتی ہے ہمیشہ, نیکی کے لیے بھی. جب آپ خیر خواہی میں جاتے ہیں کسی کے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کی ضرورت پہ آپ کھڑے ہیں. آپ اگر دیندار ہیں اور اگر آپ کے پڑوسی میں دین نہیں ہے تو آپ جا کے اس کو حدیثیں بیان کریں گے, وہ نہیں سنے گا. اس کے ساتھ میں اب یہاں دیکھیں کہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کو دین سکھائیں, نہیں, اس کے ساتھ میں تو وہ خوش اخلاقی کے چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ اس کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے. اس کی ضروریات کو پہلے پوری کرنی ہے. جب ہم کسی کی ضروریات کو پوری کرتے ہیں تو ہم اس کے دل کے دروازے کو کھول رہے ہیں. وہاں پر جا کے آپ دستک کس چیز کی ماریں گے؟ یہ تو نہیں کہیں گے کہ آؤ بھی قرآن سیکھنے کے لیے, نہیں آئیں گے وہ لوگ. جب آپ ان سے دوستی کریں گے تو دوستی کرنے کے طریقے بتا دیے گئے ہیں. حقوق جب ادا کیے جاتے ہیں تو پھر دوستی ہوتی ہے. ایک دیندار انسان اگر کسی کو دعوت دینا چاہتا ہے تو پھر اس کو سب سے پہلے ایثار کرنا ہوگا, اپنی تمام چیزوں کو اس کے آگے اس کی ضرورتوں کو پوری کرنی ہوگی. تو آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, کل آپ لوگ بھی داعی ہوں گے, آپ کو بھی دعوت دینی ہے, تو پھر کیسے کریں گے؟ اس کے اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں بتا دیا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بندہ مرتا ہے اور اس کے قریب تر پڑوسیوں میں سے 3 آدمی اس پر خیر کی گواہی دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے بندوں کی شہادت ان کے علم کے مطابق قبول کر لی, اور جو کچھ میں جانتا ہوں اس کو میں نے بخش دیا. سبحان اللہ. آپ کے پڑوسی نے گواہی دی, بڑی نیک خاتون تھی, آپ وہاں بیٹھے آ کے کیا تنگ کرتی تھی بھئی, ہمیشہ کی پریشانی ان سے. نیکسٹ ڈور پڑوسی تھے, پتہ نہیں اتنا ہمیں تنگ کیا تھا, وہ کیا تھا, یہ کیا تھا, ہمیشہ ہمارے ساتھ جھگڑے. ہمارے بچے مل کے کھیل نہیں سکتے تھے, 2 بچے کھیلتے ہیں تو ان کے بچے ہمیشہ سب کو پٹائی کر کے چلے جاتے تھے. یہ ساری شکایت, نیکسٹ ڈور پڑوسیوں کے ساتھ تو بہت ساری شکایتیں ہوتی ہیں. اگر مر جائیں, سبحان اللہ, دیکھیں 3 اگر بندوں نے, پڑوسیوں نے اگر گواہی دے دی نیکی کی تو مغفرت کے فیصلے ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنا دے. حقوق, اب ایک دیکھیں مسلمانوں کے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے حقوق مسلمانوں پر 6 ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے جب اس سے ملنا ہو تو اس کو سلام کریں, جب وہ تجھ کو کھانے کے لیے بلائیں تو قبول کر, اور جب تم سے خیر خواہی چاہے تو اس کو خیر خواہی کر, اور چھینک لے تو الحمدللہ کہے اور یرحمک اللہ کہے. اگر وہ چھینک لے اور الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہے, اور جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے, جب مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ شریک ہو اور جائے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے حقوق. اب کیا ہوتا ہے, ہماری نمازوں کے اندر ہم اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ چھوڑو بھائی, ان سے بات کرو, ان سے جاؤ, تو ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے. اصل میں وہ وقت ضائع نہیں ہو رہا ہوتا ہے, اصل میں ہم اپنی آخرت بنا رہے ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ شیطان نے دھوکے میں ڈال کے رکھا ہوا ہے, دور کی چیز قریب اور قریب کی چیز دور دکھاتا رہتا ہے. تو پھر جو آسان طریقہ ہے جنت میں جانے کا, وہ کہتے ہیں یہ بہت مشکل ہے, چھوڑو اس کو, تم نماز پڑھو نا, تم جا سکتے ہو جنت میں. سورہ بقرہ کی آیت سے شروع کرتے ہیں. یہ آیت بر ہے, نیکی کی آیت, بہترین آیت ہے. اسی کے اندر ساری چیزیں کور ہو جائیں گی. سبحان اللہ. دیکھیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کا تو آپ سب کو پتہ ہے, مکی سورہ ہے, اور اس کے 87 نمبر پہ ہے, اور ترتیب کے اعتبار سے 2 نمبر کے اوپر ہے, اور مدنی سورہ ہے. مدنی سورہ کے اندر سارے ہی احکامات آتے ہیں, کیونکہ پوری کی پوری ہماری اسلامک جو لا ہے وہ وہاں پر منعقد کیا جا رہا ہے, سوشل سسٹم پورا فارم ہو رہا ہے. تو وہاں پر کیا کیا قواعد ہونے چاہیے وہ بتائے جا رہے ہیں, مسلمانوں کی تربیت کی جا رہی ہے. اب دیکھیں آیت میں, لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. بہترین آیت, ایک اس کے اندر کی چیز عمل کرنے کی ہے. اگر اس آیت کے اوپر بھی عمل کر لینا تو بندے کی, اب دیکھیں آگے لاسٹ میں کہہ رہے ہیں اولئک هم المتقون. اگر چاہ رہا ہے کوئی بندہ میں متقیوں کی لسٹ میں آ جاؤں, ہم نے پہلے بھی کیا تھا کہ اگر ایک بندے چاہتا ہے کہ میرے اندر تقوی آ جائے اور میں متقی کہلاؤں, تو پھر وہ کیسے ہوگا؟ وہ قرآن پاک سے جڑ جائے. آج میں بہت ہی بیکار انسان ہوں, مجھے کچھ نہیں آتا. جب میں آیتیں پڑھ رہی ہوں تو میں سوچتی ہوں پتہ نہیں متقی کون ہوں گے, پتہ نہیں یہ درجے والے کون بندے ہوں گے, مجھے کیا پتہ میں کیسے پہنچوں اس درجے تک. تو قرآن پاک سے جب بندہ جڑ جاتا ہے, اس کے احکامات کے اوپر عمل کرنے لگتا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا ہے ان سے دور ہونے لگتا ہے, تو وہ تقوی کا معیار اس کا اپنے آپ بنتا ہے اور ترقی کرتا ہے, اور محافظت بھی ہوتی ہے اس کی, اور وہ فائنلی کیا ہوتا ہے, متقیوں کی لسٹ میں آ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سارے لسٹ آف اعمال بتائے ہیں. بتانے کے بعد میں فرمایا کہ جو ان اعمال کے اوپر عمل کرے گا وہ متقی ہو جائے گا, وہ متقی ہے. اگر ہم چاہ رہے ہیں, یہی لوگ پرہیزگار ہیں,
بس اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ پرہیزگاروں کی لسٹ میں آ جائیں تو یہ سارے اعمال کو پکڑ لیں. ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ جو ایمان لائے اللہ پر وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور مرگ یعنی کہ قیامت کے دن پر وَالْمَلَائِكَةِ اور فرشتوں پر وَالْكِتَابِ اور آسمانی کتابوں پر وَالنَّبِيِّينَ اور انبیاؤں پر وَآتَ الْمَالَ اور کیا کرے پھر. یہاں سے اب دیکھیں یہ تو ایمان کے شعبے ہو گئے. تو آپ نے ایمان لانا ہے کن کن چیزوں کے اوپر وہ بیان کر دے. اس کے بعد میں وہ حقوق العباد شروع ہو گئے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَصَابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. سارے اعمال کے لسٹ حقوق العباد کے ساتھ بتا دیا کیا کرنا ہے. بہت ہی آسان چیز ہے, کوئی مشکل راکٹ سائنس نہیں ہے. جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں, یتیموں, مسکینوں, مسافروں, سوال کرنے والوں کو دے, غلاموں کو آزاد کرے, نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے, جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے, اور تنگ دستی, دکھ درد اور لڑائی کے وقت میں صبر کرے. یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں. اس آیت میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کوئی مشکل چیز نہیں ہے, سب آسانی کے ساتھ میں ہو سکتا ہے اگر عمل کرنے کے اوپر انسان ٹھان لے کہ میں متقیوں کی لسٹ میں میرا نام شمار ہو جائے. بہت ہی آسان چیز ہے. بنی اسرائیل کے اصل میں کیا ہوتا تھا کہ بنی اسرائیل کی خرابیاں بیان کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تھا. جو اس سے پہلے کی جو آیات کا اندر جو تسلسل ہے, کیونکہ آیت 177 ہے تو یہاں سے آپ کو تقوی کی آیات شروع ہو جاتے ہیں. میں نے کل بھی بتایا تھا کہ سورہ بقرہ کے اندر تمام وہ آیات, تمام وہ اعمال ہے جس سے کہ بندے کا تقوی, اس کا معیار بلند ہو, اس کا ایمانی معیار بلند ہو تاکہ وہ تقوی کی منزلوں پر آ جائے. تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے حکم فرمایا تھا اور اس کو قبلہ مقرر کیے جانے کی وجہ سے بیان فرمایا گیا تھا. اب اس پر کیا ہوا تھا, اہل کتاب کا اعتراض کا بھی ذکر ہوا تھا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ملت ابراہیمی کے اہم ترین اصول بیان فرمائے جن میں ہر شخص اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. تو ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر, شکر, صبر اور تعظیم, شعائر اللہ شامل ہے جتنے اللہ تعالیٰ نے احکامات بتائے تھے. اب اس کے بعد میں کیا ہوا تھا, اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر فرمایا اور مشرکین کا رد فرمایا, حلال اور حرام کا قانون بیان فرمایا. پہلے پوری نسل انسانی کو تلقین فرمائی, پھر اس کے بعد میں اہل ایمان کو خصوصی طور پر حلال اور حرام کے قوانین اللہ تعالیٰ نے بتائے, اور جو چیزیں محرمات ہے اس کی تفصیل بیان فرمائی. اور پھر اللہ جل جلالہ نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ اہل کتاب نے تحویل قبلہ کی سخت مخالفت کی تھی. بیت المقدس تھا پہلے تو, یہاں پر مکے میں جب نماز پڑھی جاتی تھی تو ایسے تھا کہ بیت المقدس اور کعبہ شریف دونوں لائن میں تھے. جیسے وہاں چلے گئے مدینے پہ تو بیت المقدس کی طرف قبلہ کر کے پڑھنے لگے. پھر بعد میں تحویل قبلہ کا حکم آیا تو وہ نماز میں ہی کعبے کی طرف پلٹ گئے. تو ان لوگوں کو کیا ہوا تھا, مخالفت کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنے کا کیوں حکم دیا ہے. یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے جو اس کی پہلے کی جو آیت ہے اس کے اندر بیان کی ہے. تو اہل کتاب نے تحویل قبلہ کے خلاف جو ایک پروپیگنڈا کر دیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنا ہی اصل نیکی ہے, اور اگر اس طرف رخ نہ کیا جائے تو کوئی نیکی اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہوگی. آپ کہتے ہو کہ دین ابراہیمی کے اوپر ہیں تو دین ابراہیمی کے اوپر ہے تو پھر کعبہ شریف کی طرف کیوں پلٹا رہے. یہ ان کا بڑا ایک عجیب سا وہ تھا, کیونکہ وہ کہتے تھے نا ابراہیم علیہ السلام یہودی ہے, تو پھر آپ دین ابراہیمی, ملت ابراہیمی کو فالو کریں, کیوں قبلہ کیوں پلٹا رہے ہیں. تو ان کے مطابق جب مسلمانوں نے قبلہ تبدیل کر لیا نا تو ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئی, یہ وہ کہتے تھے. اب وہاں پر انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا بات کا. تو اہل کتاب نے قبلے کو اس قدر اہمیت دی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اہل کتاب کے اس جو ان کا ایگزام تھا نا, وہ تو آپ نے دیکھا ہے سورہ بقرہ کے اندر, آپ جب آپ کریں گے تفسیر تو دیکھیں گے ساری کی ساری کانورزیشنز آتی ہیں, حتیٰ کہ وہ جب آگے کچھ کہتے تھے ہمارے تو اطراف سینے ہمارے جو ہے ایسے پردوں میں ہیں, ایسے نیکیوں کے پردوں میں, تو ہمیں کوئی چیز کی ضرورت ہی نہیں, ہم تو ہدایت یافتہ ہی ہے. تو اس طرح کے ان کے بہت سارے چیزوں کے اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہے تھے. تو اس کا بھی جواب فرما رہے ہیں کہ الزام کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اور واضح کیا کہ استقبال قبلہ جو تبدیل ہو رہا ہے یہ کوئی بنیادی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ یہ تو ایک فروعی مسئلہ ہے. یہ تم اس کو کیوں پکڑ کے بیٹھے ہو کہ قبلہ ادھر کرو یا ادھر کرو, اس سے کیا ہوتا ہے. تو جیسے اہل کتاب ضرورت سے زیادہ اہمیت دے رہے تھے نا, تو جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا تھا تو ادھر کرتے رہے, اور جب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ اس رخ کو بیت اللہ شریف کی طرف کر دیا جائے, تو اس میں سے کوئی اچنبی کی کون سی بات ہے. اس آیت پاک میں اسی چیز کو واضح کیا گیا ہے
تو ارشاد کیا ہوا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرقی والمغربی. تو کیا فرما رہا ہے؟ لیس البر، تو نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لیا جائے، ولکن البر من آمن، بلکہ اصل نیکی تو اسی کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور قیامت پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاؤں پر، جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کے اوپر. اور آگے نیکی کی دوسری باتیں بھی بیان کی ہیں. تو مفسر قرآن امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ آیت قرآن پاک کی جامع ترین آیت ہے نیکیوں کے معاملے میں. لسٹنگ آف جو ہم کہتے ہیں نا ورچیوز، لسٹ آف ورچیوز اگر بیان کریں گے تو یہ آیت جامع ترین آیت ہے، کیونکہ اس ایک آیت میں کئی ایک مسائل آ گئے. دینی مسائل کا زیادہ تو جو ہے تعلق ہوتا ہے کس سے؟ اصلاح عقیدے کے ساتھ میں ہوتا ہے. اچھا، صرف اصلاح عقیدہ نہیں ہوتا ہے، پھر انسان کی اخلاق بھی ہونی چاہیے، اس کی تہذیب بھی ہونی چاہیے، اس کی ذات بھی ہونی چاہیے، وہ سارے مسائل آنے ہیں. تو پھر یہ ایک آیت ایسی ہے کہ جامع ترین آیت ہے. تو یہ آیت تمام دینی مسائل کا خلاصہ ہے. جیسے ہم کر رہے ہیں نا کلاس میں، ہم عقیدہ کر رہے ہیں، اخلاق کر رہے ہیں، ہماری تہذیب کر رہے ہیں اور ہماری ذات کو امپروو کرنے کی کوشش کریں. تو یہ اصل جو کہتے ہیں نا روٹ ٹیچنگ آف قرآن ایسے ہی ہوتی ہے. ہم اتنے سوروں میں دیکھ رہے ہیں، 12 دن سے 13 دن سے ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ قرآن پاک کا لب لباب ہوتا ہے. ایک آپ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ نہج کیسے ہے تربیت کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہماری تربیت فرما رہے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہم نے ایمانیات میں کیا تھا وہاں عقیدہ کیا تھا، ہے نا، عبادات کیے تھے، پھر اخلاقیات کیے، پھر اس کے بعد میں تہذیب انسان کی معاملات اور معاشرت سے ہی تو اس کی سوسائٹی بنتی ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں اسی نہج پہ جاتے ہیں. تو یہ سارے مسائل اس آیت میں موجود ہے، یہ ایک آیت میں ہی. اور یہ گویا یہ آیت جو ہے نا تمام دینی مسائل کا خلاصہ ہے، اسی لیے کہا گیا ہے. تو ان میں سب سے اہم مسئلہ کیا ہے؟ ایمانیات کا ہے. جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا نا کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہے. اب یہود اور نصارہ اور عرب کے مشرکین جو تھے ان کا صحیح ان کے جو اعتقاد تھے وہ صحیح عقیدے سے محروم تھے وہ لوگ. تو ان کا عقیدہ مشرکانہ ہونے کی بنا پر باطل ہے کیونکہ وہ شرک کرتے تھے. لہٰذا یہ سب نیکی سے ایک ساتھ وہ مطلب کچھ بھی نیکیاں کر لو آپ، اگر عقیدہ ہی خراب ہے آپ کا تو پھر اب جیسے کہہ لو کہ گھڑے میں آپ نے بہت سارا گوبر ڈال دیا نیچے اور اس کے اوپر دودھ ڈالے جا رہے ہیں آپ کہیں کہ میرے پاس تو گھڑا بھر کے دودھ ہے، لیکن فائدہ کیا ہے؟ وہ نیچے تو گوبر پڑا ہوا ہے تو کوئی استعمال کا بھی نہیں، آپ مطلب اٹس آف نو یوز، وہ دودھ ہی خراب ہو گیا. تو ایسے ہی انسان کی زندگی میں آپ نے بہت ساری نیکیوں کا پٹارا جمع کیا لیکن عقیدہ خراب ہے. اسی لیے عقائد بہت اہم ہے. جو ایمانیات والا شعبہ ہوتا ہے اس میں قرآن ہم نے جس شعبے میں کیا وہاں سب سے پہلے دیکھیں جھوٹ کا بھی جب ہم نے کیا تھا تو بندہ جو یہود اور نصرانی اور مشرکین اللہ پہ جھوٹ باندھتے تھے تو سب سے پہلے سیکھنے والی چیز یہی ہے. ہم نے کل بھی جو کیا تھا پڑوسی کے والدین کے حقوق، اس میں بھی کیا تھا؟ سب سے پہلے کس کے اوپر ایمان لانا تھا؟ اللہ کے حقوق پہلے ادا کرنا ہے. یہاں پر بھی ایسے ہی عقیدہ درست کرنا ہے. مگر قبلے کے مسئلے پر ان کا ایک جھگڑا کرتے تھے وہ لوگ. تب کیا ہوا؟ تو فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ من آمن باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی ذات اور اس کی صفات پر ایمان لانا نیکی ہے. بے شک جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ضروری ہے اسی طرح اس کی صفات کو ماننا بھی لازمی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار بھی اسی طرح کفر ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار ہوتا ہے. ذات کا انکار کرنے والا دہری ہوتا ہے، دہری ایتھیسٹ جو ہوتا ہے. مثلاً دیکھیں کسی چیز کو مقدر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہو گیا اور اس کے بغیر انسان مومن ہی نہیں ہوگا. اب آپ سوچیں کوئی چیز آپ کے ساتھ احوال ہو رہے ہیں، تقدیر کے اوپر ایمان لانے سے مراد کیا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا میرے مقدر میں لکھا تھے من جانب اللہ ہے، کیونکہ مقدر کرنا وہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. آپ اگر کہہ دو کہ فلاں بت نے یہ کر دیا، فلاں طرف سے یہ ہو گیا، فلاں کوئی مجھ سے ناراض ہو گیا اس کی وجہ سے اس کی نحوست سے یہ ہو گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے، جامع طور پہ آپ کی اپنی زندگی میں بیماری ہو گئی تو آپ کہیں انہوں نے جادو کرا دیا تو ہو گیا. عقیدہ تو ہمارا کامن سینٹنس ہے یہ روزانہ کا کہ فلاں نے جادو کرا دیا تو میری طبیعت خراب ہو گئی، میں بستر پہ ہو گئی، یا پھر فلاں نے پتہ نہیں کیا کر دیا تو ہماری گاڑی خراب ہو گئی، فلاں نے کیا کر دیا تو ہماری نوکری چلی گئی. آپ سوچیں کیا بول رہے ہیں ہم جملہ تقدیر میں تھا اور وہ ہوا. ہم کیا جملہ بول رہے ہیں؟ ہماری زبانوں پہ دیکھیں اب ہم نے اس کا احساس ہی نہیں کیا نا، ایسے سلپ آف دا ٹنگ سے ہمارے جملے نکل رہے ہیں. تو اسی وجہ سے بہت احتیاط کرنا ہے. کوئی جادو میں اتنی طاقت نہیں ہے، کوئی چیز میں نہیں طاقت ہوتی ہے. اللہ کے حکم کے بغیر ہم نے سورہ بقرہ میں بھی آتے ہیں ہاروت اور ماروت وہاں پر بیٹھ کے فرشتے سکھا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا بتایا؟ کوئی چیز میرے حکم کے بغیر اثر نہیں کر سکتی، بھلے جادو کر لیں بھلے کچھ بھی کر لیں. مقدر میں تھا، ہونا ہے تو ضرور ہوگا وہ.
اسی وجہ سے اپنے جملوں پہ بہت زیادہ احتیاط سے نکالیں زبان سے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ کے راہ میں اگر کوئی سونا خرچ کرتا ہے مگر تقدیر پر ایمان نہیں لاتا تو اس کی اتنی بڑی خیرات بھی مقبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ایمان باللہ کے بعد میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ, نیکی اس شخص کی ہے جو ایمان لایا اور والیوم الآخر, آخرت کے دن پر اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آیا وہ, اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور ساری چیزوں پہ, تقدیر کے اوپر. اس کے بعد میں والیوم الآخر, آخرت کے دن پر, قیامت کے دن پر ایمان لانا تو جزء ایمان ہے. ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. اب یوم الآخر جو ہے, قیامت کے دن پر ایمان لانا اصل ایمان کا جز ہے. اس کے بغیر انسان دہریہ یا کافر ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان بالآخرت میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہیں یا جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا, حساب کتاب کا منعقد ہونا, نیکی بدی کا امتیاز, پل صراط سے گزرنا, دوزخ, جنت, ساری چیزیں, یہ ساری چیزیں ایمان بالآخرت میں داخل ہیں. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ نیکی اس شخص کی ہے جو ان سب چیزوں پر ایمان لایا. پھر اس کے بعد میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ والملائکتی, اور ایمان بالملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہیں فرشتے, جسے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان اور اس کی کائنات کی تخلیق سے لاکھوں سال پہلے پیدا فرما دی. سب کو پتہ ہے کہ فرشتے ہمارے 2 فرشتے کرام جبریل, 4 بڑے بڑے فرشتے ہیں, عرش کو اٹھانے والے فرشتے, حاملین عرش جو ہوتے ہیں اس کو اٹھانے والے فرشتے ہیں, اور اتنے سارے ملائکہ ہیں, سارے, کوئی بارش کا نظام کسی کے حوالے, پہاڑوں کا نظام کسی کے حوالے, سارے فرشتے ہی فرشتے ہر طرف. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے لاکھوں سال پہلے پیدا فرما دیا. تو اور ایک خاص بات دیکھیں, جب آپ درود مبارکہ پڑھتے ہیں نا, تو اس کے فضائل میں فرشتے جس کی تعداد کسی نہیں پتہ, آج تک کسی کو بھی نہیں پتہ تعداد, وہ سارے کے سارے فرشتے مل کر انسان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. تو درود مبارکہ کی فضیلت سوچیں کتنی ہے. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان کے چوتھے جز کے طور پر فرمایا کہ والکتابی یعنی کتاب پر ایمان لانا بھی مکمل ایمان کا ایک حصہ ہے. اب یہاں پر کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ یعنی جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں سب پر ایمان لانا ضروری ہے. آمنت بما انزل اللہ من کتاب, یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نوع انسانی کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو کتاب بھی اتاری ہے اس پر میرا ایمان ہے اور وہ برحق ہے. اچھا, پھر کتب سماویہ کے سلسلے کی آخری کتاب جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ قرآن حکیم ہے. اس پر تفصیلی ایمان لانا بھی ضروری ہے. پہلی کتابوں پر صرف ایمان لانا ضروری تھا. اب دیکھیں اس کا فرق سمجھیں. پہلی کتابوں کے اوپر ایمان لانا ضروری تھا لیکن اس کے اوپر عمل کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ ان میں بعض احکام منسوخ ہو چکے ہیں. البتہ جو ہماری قرآن پاک ہے اس پر ایمان بھی لانا ضروری ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے جو احکام ہیں وہ قیامت تک کے لیے نافذ العمل ہے. اب یہ اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ میں نے تورات کے اوپر ایمان لانا کہا تھا اللہ نے, تو میں اس کے اندر کے باتوں کے اوپر عمل کرنے لگ جاؤں گی, تو نہیں. صرف ایمان لانا ہے کہ وہ من جانب اللہ ہے اور آسمانی کتاب ہے, لیکن اس کے اندر جو اعمال ہے وہ ہم نے عمل نہیں کرنا اس کے اوپر. لیکن قرآن پاک کے جو اعمال ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے, قیامت تک کے لیے ہی نافذ کردہ اعمال ہے. اب آگے جو فرمایا والنبیین, اور اللہ تعالیٰ کے سب نبیوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. اب دیکھیں اب باقی کے یہاں پر اجزائے ایمان کی طرح انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول اور نبی مبعوث ہوئے ہیں سب پر ایمان لانا ضروری ہے. اس لحاظ سے لا نفرق بین احد من رسلہ, ہم نے کسی رسول میں فرق نہیں کرتے. تو یہاں پر اگر ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار کر دیا بندہ تو پھر وہ ایمان والا ہی نہیں رہے گا ان ساری چیزوں میں سے. تو اس کے بعد میں نیکی کے باقی اجزاء کا بیان ہے. ٹھیک ہے. اب ان کا تعلق کس چیز سے؟ یہ تو ایمانیات تھے, غیب کی چیزوں کے اوپر. فرشتوں کو نہیں دیکھا ہم نے, مر کے اٹھانے جانے کو نہیں پتہ ہمیں. کتاب تو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے, اب قیامت کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ, یوم الآخرہ کے بارے میں نہیں پتہ. تو وہ تو ایمان تھا, ایمان بالغیب, جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پتہ چلو, ہم نے تصدیق کر لی اس کی. اب یہاں سے جو فرمایا جا رہا ہے ایمان لانے کے بعد میں کیا کریں گے, تو اب یہاں پر تہذیب نفس سے جو چیزیں متعلق ہے وہ آگے کی آیت میں بتایا جا رہا ہے. تو کیا ہے اس سے
مال کے ساتھ یہ دیکھیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، انسان کا جو تعلق ہے نا وہ مال کے ساتھ ہے یا انسان کے بدن کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اب آپ مثال کے طور پہ آپ اپنے کوئی اعمال کو درست کرنا چاہ رہے ہیں تو اعمال کا کنیکشن دو چیزوں سے ہوتا ہے، اس کے مال کے ساتھ میں اور اس کے بدن کے ساتھ میں. یہاں پر مال کے لحاظ سے نیکی کیا ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، کوئی شخص مال کے ساتھ محبت ہونے کے باوجود اسے خرچ کرے. انسان کی جو مال کے ساتھ میں محبت ایک فطری امر ہوتا ہے، مجھے میرے مال سے محبت ہے، سب کو ہوتی ہے اپنے اپنے مال سے محبت جو اس کے پاس ہوگا. دوسرے مقام پر اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں انَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد، یعنی انسان مال کی محبت میں سخت ہوتا ہے مگر اس کے باوجود اگر مال صرف کرتا ہے تو یہ نیکی کا کام ہے. مال سے محبت تو بہت ہے، زکوٰۃ سب نکال رہے ہیں، رمضان میں خوب صدقہ دے رہے ہیں، خوب اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. حالانکہ وہ مال شیطان دل میں دھوکہ ڈالتا ہے نا کہ بھئی مال خرچ کر کے تو تمہارے اوپر افلاس آ جائے گا، تم پریشان ہو جاؤ گے، یہ ساری چیزیں. تو اسی وجہ سے انسانی ہمدردی اور اجتماعیت کا سبق ملتا ہے کس چیز سے، مال کو خرچ کرنا. اگر انسان مال خرچ کرتا ہے تو پھر اب علی حبی کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی بنا پر اس کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو بہت بڑی نیکی ہو جائے گی. اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر وہ مال کو خرچ کرے. تو یہاں پہ جیسے فرمایا گیا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، کس کے ساتھ محبت رکھ رہے ہیں؟ مال کے ساتھ محبت ایک تشریح ہو گئی ہے، اللہ کے ساتھ میں محبت رکھتے ہوئے مال کو خرچ کر رہا ہے تو وہ تو نیکی پھر ملٹیپلائی ہو گئی بہت زیادہ. اب سوال پیدا ہوتے ہیں کہ مال کس کو دیں، کس جگہ پر خرچ کریں؟ تو فرمایا ذوی القربیٰ، اپنے قرابت داروں پر خرچ کرنا. یہ کون ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ کی یہ جو سب سے پہلی کیٹیگری بتائی گئی ہے کہ اپنے عزیزوں پر خرچ کرنے پر دوہرا اجر ملتا ہے. ایک اجر صلہ رحمی کا حاصل ہوتا ہے اور دوسرا ہم نے زکوٰۃ کے معاملے میں پڑھ لیا ہے نا، یہاں پر یہ زکوٰۃ ہی خاص نہیں کہی جا رہی. سورہ توبہ کی جو ہم نے آیت پڑھی ہے زکوٰۃ کے متعلق، یہاں پر جنرل خرچ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہر ٹائپ کا خرچ آپ جو کریں، طیب مال ہو یا پھر زکوٰۃ کے تو خاص طور سے وہاں پر بتا دیے گئے ہیں، لیکن یہاں پر جنرل خرچ کرنے کے لیے بتا دیں. تو قرابت دار اگرچہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ مستحق ہیں تو اس پر خرچ کرنا باعث اجر اور ثواب ہے. اگر وہ غیر مستحق ہے تو آپ ویسے ہی خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ مستحق ہے تو پھر ثواب بھی ملتا ہے آپ کو. اچھا، خرچ کی دوسری کیٹیگری کس کی ہے؟ فرمایا والیتامیٰ والمساکین، یتیموں اور مسکینوں کی حاجت برانی بھی نیکی ہے. اب یتیم اور مسکین جو ہوتے ہیں کیٹیگریکلی ہم نے یتیموں کا اور مسکینوں کا ہم نے کیٹیگریکلی ایک بنا کے رکھا ہوا ہے کہ ہاں بھائی ان کو دینا ہے اور ان کو نہیں دینا ہے. تو تھوڑا سا ڈیفینیشنز بھی ہوتے ہیں قرآن پاک کی روشنی میں، وہ ڈیفینیشنز بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کون، ہم نے دیکھا بھی ہے بلکہ سورہ توبہ میں. تو اس پر مال خرچ کرنا چاہیے. اور اب دیکھیں یہاں پر نابالغی کی حالت میں ہو اور باپ فوت ہو گیا ہو، یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم اور مسکین کی حاجت براری جو نیکی ہے تو نابالغی کی حالت میں ہو اور باپ فوت ہو گیا ہو. ٹھیک ہے، تو کمانے والا کوئی نہیں رہا تو یہ یتیم ہو گیا. بہت اہم چیز ہے، نابالغ ہو بچہ، کوئی بھی اولاد، نابالغی حالت میں باپ فوت ہو گیا، کمانے والا کوئی نہیں رہا تو پھر وہ یتیم ہو گیا. تو اس کی سرپرستی ضروری ہے، تو اس پر مال خرچ کرنا چاہیے. اور مسکین وہ ہے جو محنت مزدوری کرتا ہے مگر کوشش کے باوجود اس کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی. اب کسی کے پاس گیس سلنڈر ہے، 1100 کا گیس سلنڈر ہے، ٹھیک ہے، اور محنت تو کر رہا ہے. اب لکڑی کے چولہے پہ تو پکا نہیں سکتے آپ. اگر کسی کے رینٹ کے گھر میں ہے تو وہ نکال دیں گے بھئی ہمارا گھر خراب کر رہے ہو. تو بنیادی ضروریات کا جو لیول ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتے رہتا ہے. تو کوشش کرنا چاہیے کہ ہاں بنیادی ضروریات اس کے کھانے پینے کے تو پوری ہو جائے کم سے کم. تو مسکین وہ ہے جو محنت مزدوری کر رہا ہے لیکن اس کی بنیادی ضروریات، دوا کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ گھر میں آؤ تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح اس کی ضرورتوں کو پوری کریں اور وہ بھی مستحق ہو. ایسے شخص کی مالی اعانت یقیناً نیکی کا کام ہے. پھر کیا فرمایا کہ وابن السبیل، اور وہ مسافر بھی امداد کے مستحق ہے جو دوران سفر محتاج ہو جائے. دیکھیں مسافر سے مراد یہ ہے کہ آپ سفر کر رہے ہیں اور وہاں پر آپ کو محتاجی لاحق ہو گئی، آپ کے یا تو مال چوری ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا. عموماً جو ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ میں یا کہیں کوئی گولڈ کی کوئی چیز رکھنی چاہیے، انگوٹھی پہن لے یا چین پہن لے یا بینگل پہن لے کچھ بھی، تاکہ جب آپ کو کچھ مال وال سب چوری ہو جائیں تو کم سے کم جو آپ کے پاس اتنی چیز ہو کہ آپ اس کو بیچ کے آپ اپنا واپس گھر آنے کا تو
سہولت کر لی. کسی نے ایک بیان میں بتایا تھا, اس کے بعد سے میں اہتمام سے ایک رنگ تو رکھتی ہوں ہاتھ میں کہ ہاں بھائی اتنا تو ہونا چاہیے. سفر میں ہمیں کیا پتہ, سفر میں کوئی چیز ابھی کبھی بیمار ہو جائیں, ہاسپٹل جانا پڑ جائے, سفر میں ہوتے ہیں آپ, تو پھر آپ کے پاس اتنا کیش نہیں ہوتا ہے. آپ آج کل تو کارڈ سسٹم ہو گیا ہے تو پرابلم نہیں ہوتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں کتنی بہترین انداز میں کہا کہ وہ مسافر جو ہوتا ہے بھلے لاکھوں کروڑ پتی ہوگا, اپنے گھر میں ہوگا, سفر میں تو وہ محتاج ہو گیا, تو اس کو بھی دینے کا حکم ہے. تو زاد راہ ختم ہو جائے اگر کسی کا, یا چوری ہو گئی ہے, یا کسی تکلیف میں مبتلا ہو گیا ہے, ہاسپٹل جانا پڑ گیا, اس کے پاس اس وقت پیسے ہی نہیں ہیں, تو کہیں بھائی تمہارے پیسے نہیں تو اس کو لاوارث نہیں چھوڑ دیں, لے کے جائیں ہاسپٹل, اس کے اوپر خرچ کریں. یہ بھی نیکی کا کام ہے. تو خرچ کرنے والا ثواب کا مستحق ہوگا. آپ کے پاس کوئی مہمان آ گئے ہیں, بے شک مسافر نہیں ہے, مسافر ہوتے ہیں وہ اپنے گھر سے اتنے دن کے لیے سفر نکل گئے ہیں, اور آپ 3 دن سے کم یا اس کا ہوتا ہے 15 دن سے کم کا اگر اس نے نیت کر لی ہو تو پھر وہ مسافر کی شمار میں آتا ہے. آپ کے پاس سے بیمار ہو گئے, اب ان کے پاس وہاں پر پیسے نہیں ہیں, وہ گھر جا کے تو آپ کو لوٹا دیں گے بھلے, تو خرچ کرنا چاہیے ان کے اوپر. وسائلین, محتاج بھی اعانت کے مستحق ہے, سوال کرنے والا جو ہوتا ہے. اب ان پر مال خرچ کرنا بھی نیکی کا کام ہے. سائل کا لفظی معنی مانگنے والے کے ہوتے ہیں. سائل جو کہتے ہیں سوال کرنے والا, مگر اس سے کیا ہے مراد محتاج ہوتا ہے, ہر مانگنے والا نہیں ہے, کیونکہ سوال برائے سوال درست نہیں ہے. جیسے کہ جب تک کہ سائل انفاق کی ایک اور کیٹیگری, اچھا دیکھیں ایک انسان ہوتا ہے, آپ اس کو دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, سوال برائے سوال مطلب آپ کسی کو دے رہے ہو, ایسے ہی سوال ہی بن گیا ہے, وہ عادت ہی ہو گئی ہے, اس کی روز مانگنے کی عادت ہو گئی, تو ایسے لوگوں کو نہیں, جو حقیقت میں محتاج ہوتا ہے اس کو دینا چاہیے. کیٹیگریکلی جو لوگ آتے ہیں نا مانگنے والے, ان کو تو منع کیا جاتا ہے مت دے, ان کے پاس بہت پیسے ہوتے ہیں, وہ جمع کر کے اچھے خاصے رکھتے ہیں. تو جب تک کہ سائل انفاق کی ایک اور, اچھا وہاں پہ تو ہے یہ جو ایک منٹ, دوسرا جو کہا گیا والرقاب, اور کیا بتایا گیا, یعنی گردنوں کا آزاد کرنا ہے. اس کا عمومی مفہوم کیا ہوتے ہیں, غلاموں کی آزادی ہوتی ہے. اب غلام تو ہے نہیں یہاں پر, تو قرضدار جو ہوتا ہے, قرض خواہ جو ہوتا ہے, جس کے اب بہت زیادہ قرض لے لیا, تو اس کی بھی گردن جو ہے قرض کے عوض میں مقروض ہوتی ہے نا, بندہ مقروض ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اگر آپ کسی کی ادائیگی قرض میں اس کی مدد کر رہے ہیں, لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ اس نے قرض لیا کیوں تھا. عموماً ہوتا یہ ہے کہ عادت ہو جاتی ہے لوگوں کو, ہر چھوٹی چیز پہ قرض لینے کی عادت ہو رہی ہے, تو ایسا نہ ہو کوئی کام اچھے کام کے لیے اس نے بندے نے کوئی ضرورت کے لیے, کچھ علاج کے لیے, کچھ کسی طرح سے قرض لیا ہو, تو اس کی ادائیگی قرض میں مدد کرنا چاہیے. آگے ہے صرف مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لینا ہی نیکی نہیں ہے, بلکہ اصل نیکی ایمان اور انفاق فی سبیل اللہ ہے. اچھا مال کے ساتھ محبت تھی, مال خرچ کر دینی. اعمال 2 طریقے کے ہوتے ہیں, مال کے ذریعے سے اور بدن کے ذریعے سے. اب پیچھے پورا مال کے ساتھ بتا دیا. اب پھر نیکی اس شخص کی بھی ہے جس نے اقام الصلاۃ و آت الزکوٰۃ, کہ نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی. نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی, دونوں کو کمبائن کر کے بتائیں کہ نماز کے ذریعے سے انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں درست ہوتا ہے, اور اس کی جو توجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں اچھی بنتی ہے, اور وہ کامیابی کے راستے پہ چلنے لگ جاتا ہے. اب بدنی عبادت اور پھر بہت بڑی نیکی کی بات ہے, اور پھر زکوٰۃ جو ہے مالی عبادت ہے. اب پیچھے سارے مال خرچ کرنے کی کیٹیگریز بتا دی گئی تھی, یہاں زکوٰۃ خاص طور سے بتایا گیا, کیونکہ ہم زکوٰۃ کے لیے پھر دیکھا جائے گا کہ وہ بندے کے وہ جو شرائط ہوں گے زکوٰۃ دینے کے لیے, ہر کسی کو نہیں دے سکتے. جو ہم نے اوپر پڑھ لیے تھے وہ آپ کا کوئی بھی مال دے سکتے, طیب مال ہوگا آپ کا, لیکن زکوٰۃ کا مال دینے کے لیے پھر بہت ساری شرائط آ جاتی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ, یعنی کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہیں. صرف زکوٰۃ کے ادا کر دینے سے مال کا مکمل حق ادا نہیں ہوگا, تو یہ تو فرض ہے, اور صاحب نصاب ہر سال ادا کرتا ہے. جب کوئی شخص نصاب کو نہیں پہنچ پاتا ہے, اب میں مثال کے طور پہ میرے پاس میں صاحب نصاب نہیں ہوں, تو میں کیا مال نہیں خرچ کروں گی؟ تو مجھے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہاں تمہارے پاس ہے تو جو کچھ بھی ہے تم اس میں سے خرچ کرو, لیکن اگر تم صاحب نصاب ہو تو پھر وہ اس حساب سے کرنا جس طرح سے زکوٰۃ کا نصاب بنایا گیا ہے. سال کے جتنے بھی ہوتے ہیں نا کہ اس میں سائل اور محتاج کا بھی حق ہوتا ہے, جو ہمارا مال ہوتا ہے تو اس میں اہل و عیال اور قرابت داروں کا بھی حق ہوتا ہے. جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا تھا کہ اگر حقداروں کا حق نہیں ادا کر کے مال جمع کیا جائے تو وہ کنز کی شکل ہو جاتی ہے, یعنی کہ خزانے کی شکل ہو جاتی ہے. تو ہر ایک کا حق ہوتا ہے, حقداروں کو حق ادا کرنے کے بعد میں جو بچ جائے تو وہ جمع کر لے, اسراف بھی نہ کرے. ہم نے آلریڈی پیچھے پڑھا تھا, اسراف بھی نہ کرے آیت میں, اور ایسے ہی بے جا نہ خرچ کر دیں, اور بخل کر کے نہ جمع کر کے رکھے. تو اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا بیان فرمایا ہے کہ ایک بدنی عبادت ہے اور دوسری مالی عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا یہ جو ہے نا آلموسٹ 32 جگہوں پر واقعی الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ آتا ہے قرآن پاک میں. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ دونوں امور کو نیکی میں شامل فرما کر نیکی اس شخص کی ہے جو نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے. آگے آیت دیکھیں, نیکی کی ایک اور قسم ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا,
آپ دیکھیں یہ ساری نیکی کی جو لسٹ آ رہی ہے نا، اب میں اپنے اندر یہ ساری چیزوں کو اپلائی کرنا شروع کر دوں گی تو میں متقیوں کی لسٹ میں آ جاؤں گی آرام سے. کوئی مشکل چیز نہیں ہے نا اس میں. کہاں ہے یہاں پر کہ آپ کا ایک ہاتھ کاٹ کے اللہ کو دے دو، آپ ایک آنکھ نکال کے اللہ کو دے دو؟ کچھ ہے کیا اس میں؟ کچھ بھی نہیں ہے. ایسے تو خرچ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. سائلین کو دے دیں، قرابت داروں کو دے دیں، مسافروں کے اوپر خرچ کریں. ایسے تو نہیں کہ لاکھوں خرچ کریں، جتنا ہے اس میں سے خرچ کریں. تو اب یہاں پر آگے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ یعنی نیکی ان لوگوں کی ہے جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں. ایفا عہد حسن اخلاق اور حسن معاشرت کا ایک بنیادی اصول ہے. وعدے کو پورا کرنا اپنے کسی کے ساتھ. اب دیکھیں میں ہمیشہ کہتی ہوں، آپ کو کسی نے بلایا ہے، آپ انشاءاللہ کہہ کے آتے ہیں، اور ہمارا جو انشاءاللہ جو ہے یہ ٹالنے کے لیے بن گیا ہے. بہت غلط رواج بن چکا ہے. اب لوگ کہتے ہیں انشاءاللہ مت کہنا، ضرور آنا. کہو میں ضرور آؤں گی. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہماری سوسائٹی کا ڈاؤن فال ہو گیا. اتنا بری طریقے سے ہم گر چکے ہیں، اتنی بری طریقے سے گر چکے ہیں. آپ دیکھ لیں، میں نے تو بہت بات سنا، اسی لیے میں کہہ رہی ہوں. اگر نہیں کہہ رہا تو بہت اچھی بات ہے. کسی جگہ پر یہ نہیں کہہ رہے تو بہت بہترین بات ہے. یہ شاید میں نے غلط سنا. لیکن کبھی کہتے آئیے گھر کو تو کہتے ہاں آئیں گے ضرور انشاءاللہ. آپ کو جانا ہی نہیں ہوتا وہاں پہ تو کہتے تھے انشاءاللہ. نیت اس وقت آپ کے دل میں نہیں جانے کی ہوتی ہے تو کہتے نہیں آنا ہے اسی لیے انشاءاللہ کرو. کہو ضرور آؤں گی. دو طرفہ غلطی دیکھیں آپ. کیونکہ آپ نے کسی کو کہا میں آؤں گی تو ایک طریقے کا کوئی وعدہ کیا ہے کسی کے ساتھ میں، تو وہ وعدے کو پورا کریں. آسان سی چیز ہوتی ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے. لیکن اس کے اوپر عمل کر کے ہم کتنے بڑے درجے پہ پہنچ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ اوفو بالعقود، اپنے عہد کو پورا کیا کرو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ترغیب کے طور پہ فرمایا کہ اوفو بالعہد، لوگوں اپنے وعدے کا پاس کیا کرو، یعنی اس کے پاس باری کیا کرو. ان العہد کان مسئولا، قیامت کے دن اس کے باس پرس ہوگی. اور وعدہ جتنا بھی ہوتا ہے نا، چاہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ دیکھتے ہیں، سب سے پہلے تو اللہ کے ساتھ میں وعدہ ہے بندے کا جب اللہ کے حقوق توڑتا ہے. اور سب سے اہم چیز کیا ہے، جب کوئی شخص کلمہ طیبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے وعدے کو پورا کیا ہے کہ تیرے احکام کی تکمیل کروں گا. مگر پھر جب اس وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے تو پھر اس میں نفاق کی علامت پائی جاتی. آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور وعدے کو پورا نہیں کریں کہ میں لا الہ الا اللہ سے مراد کیا ہے کہ میں یا اللہ آپ نے جتنے احکام میرے اوپر عائد کی ہیں قرآن پاک کے ذریعے سے جو مجھ تک پہنچے، میں اس کے اوپر مکمل عمل کروں گا. اصل وعدہ یہ ہے. تو اب اس پہ عمل نہیں کر رہے تو کیا ہوگا؟ ہمارے دل میں نفاق آ جاتا ہے. تو نفاق کی علامت پائی جاتی ہے. تو اسی طرح کسی مخلوق سے وعدہ خلافی بھی نفاق کی علامت ہے. کسی سے ہم نے مخلوق سے کوئی بھی وعدہ کیا ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی ان لوگوں کی ہے جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. اس کے بعد میں کیا فرمایا کہ نیکی میں وہ لوگ بھی شامل ہیں والصابرین فی البأساء والضراء، جو سختی اور تکلیف میں صبر کرتے ہیں. بأساء اس تکلیف کو کہتے ہیں جو انسان پر باہر سے وارد ہوتی ہے، کہیں سے آ گئی، مثلا کوئی مالی یا جانی نقصان ہو گیا، کسی کا زلزلہ یا طوفان آ گیا. اور ضراء کسے کہتے ہیں؟ وہ تکلیف جو انسانی جسم کے اندر پیدا ہوتی ہے، جیسے کہ بیمار ہو گیا، پھوڑا پھنسی ہو گئی، کوئی بھی تکلیف ہی ہو گئی جسم کے اندر، کسی حصے میں کوئی درد ہونے لگا. تو یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ آج سمجھے آپ کے کمر میں درد ہو رہا ہے، آپ نے صبر کر لیا. اس کے اوپر صبر سے مراد واویلا نہیں کری. جس کا فون اٹھائے کیا کیسی ہے، ارے یار کمر میں اتنا درد ہو رہا ہے، اٹھنے ہی نہیں آ رہا. بھی کیا ضرورت ہے سب کو بتانے کی؟ دعا کے لیے کہیں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. بس تھوڑی سی تکلیف ہے. بولنے کا طریقہ ہوتا ہے. فون اٹھایا اور پہلی چیز ہماری شکایتیں نکلتی ہیں زبان سے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا. پتہ نہیں اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں ہماری زندگی میں، تو بولنا تو ضروری نہیں ہے نا ہر چیز. اچھا نعمتیں بولیں گے؟ نہیں بولتے. ہم کہتے ہیں نعمتوں کا تذکرہ نہ کرو، نظر لگ جائے گی، مت بولو ان کو، نظر لگ جائے گی. یہ ہم جو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تکلیف میں بأسائی و ضرائی کیا کرنا ہے، وہاں پر صبر کرنا ہے. اور صبر کرنے والوں کے تو اتنی ساری ہم نے فضیلت آیت، جو صبر والی آیت تھی، ہم نے سارا اس میں پڑھ لیا. تو آفاقی ہو یا انفسی ہو، جو کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے اس کے اوپر انسان کو صبر کرنا چاہیے. اور صبر یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر تکلیف آئے تو اس کے تذکرے کرتے نہ پھریں. شکر الحمدللہ اللہ کی طرف سے تکلیف اللہ دور کرنے والے ہیں. جتنی بار تکلیف کے تذکرے کریں گے وہ تکلیف اور بڑھتے ہی جائے گی، کم ہونے کی تو ہے نہیں، وہ اللہ کی طرف سے کب ہونے کی ہے. تو یہاں پر اسی لیے فرمایا گیا کہ نیکی ان لوگوں کی ہے جو اندرونی یا بیرونی پریشانی میں مبتلا ہو کر صبر کرتے ہیں. وحین البأسی، اور وہ لوگ بھی نیکی، اب دیکھیں وہ لوگ بھی نیکی کے میدان میں نیکی کرتے ہیں جو کہ میدان جہاد میں پہنچنے والے ہیں. اچھا میدان جہاد میں پہنچیں گے تو تکلیف پہنچی ہے تو وہ لوگ اس کو بخوشی برداشت کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی جان تک کی بازی لگا دیتے ہیں، مگر صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. تو صبر کی 3 مختلف صورتیں یہاں پر بیان کی گئی. تکلیف میں باہری تکلیف ہو، اندرونی تکلیف ہو، اور جہاد کے میدان میں جو بھی ہو اس کے اوپر صبر کریں. آگے فرمایا ہے لوگوں میں جو ایک
یہ جو ذکر کیے ہوئے اوصاف ہیں نا وہ پائے جائیں گے تو وہ نیکی ان لوگوں کی ہے اصل میں. اب ہم دیکھ لیں اپنے آپ کو پیمانے پہ رکھ کے تول لیں ہمارے اندر کون سی خوبیاں ہیں تو آپ بھی ان مقامات پہ پہنچ جائیں. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا اولئک الذین صدقوا, یہی لوگ سچے لوگ ہیں, وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور صبر کا دامن نہیں چھوڑتے. تو کیا ہو گیا اصل میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے, یہ بہت بڑی نیکی ہے, یہ اصل نیکی کا کام تو یہی ہے. تو پھر مگر یہود اور نصارہ نے کیا کیا تھا, قبلے کا مسئلہ جھگڑے کا سبب بنا کے رکھا ہوا تھا نا, تو اصل نیکی کے کام کرنے کے جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا. اب ہم کیا کرتے ہیں آج کل, نیکی کے سارے کام کرنے کے بجائے ہم سوچتے ہم نے نماز ایسی پڑھنی ہے, رفع دین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, ہاتھ سینے پہ باندھنا ہے یا پیٹ پہ باندھنا ہے, اور یہ نہیں کرنا ہے اور وہ نہیں کرنا, 20 رکعت پڑھیں یا 8 رکعت پڑھیں, یہ چیزوں پہ پڑ گئے. اور اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں جیسے وہ لوگ تحویل قبلے کے اوپر پڑ گئے تھے. تو چکر جو ہوتا ہے نا, آپ دیکھیں جب آپ کوئی چیز گھماتے ہیں تو سمجھے آپ چوڑی وغیرہ کوئی چیز گھما رہے انگلی میں رکھ کے, تو آپ کو وہ نظر نہیں آتا کہ وہ چیز کیا ہے, آپ کو ایک لال لائن نظر آتی ہے صرف, ہے نا. کوئی چیز کو جب آپ گھماتے ہیں بہت تیزی سے, تو زندگی میں ہم مسائل کو بھی اتنا تیزی سے چکر لگا دیتے ہیں کہ اس کا ہم پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وہ وہاں بس ایک لال سرکل نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو, وہ چوڑی ہے وہ کیا ہے آپ کو نہیں پتہ چلتا. تو ایسے ہی کبھی کبھی شیطان ہمیں ایسے گھن چکر بنا کے چھوڑ دیتا ہے کہ ہم گھومتے ہی رہ جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مقصد کیا ہے ہمارا. اصل نیکی کے کام اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو چیزیں بھی لوگ کہتے ہیں یہ نیکی وہ نیکی, تو وہ گمراہی سمجھ لیں کہ لوگ ایک دوسرے کو صرف ورغلانے کے لیے, بھٹکانے کے لیے, اعمال سے ہٹانے کے لیے کر رہے ہیں. جس طرح وہ لوگ جھگڑا کرتے تھے قبلے کو لے کر, تو ان کی نیکی کی وجہ سے ان کے جتنے بیگانے بھی اپنے بن جائیں گے, اور ان کی عقیدہ درست نہیں, وہ لوگ جو تھے اگر ان کا عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر وہ سارا بیکار ہو جائے گا. مال کی محبت میں مبتلا ہیں اور حلال اور حرام کی تمیز سے وہ لوگ عاجز ہیں, اور تو وہ سچے کیسے ہو سکتے ہیں. رشوت اور سود کیسے انسان اگر سچا انسان ہوگا تو وہ کیسے یہ سب لے سکتا ہے. تو یہ سارے جو ذرائع آمدنی ہیں اس میں بھی حلال اور حرام کی تمیز کرنی ہے. جو قرابت دار ہے, محتاج اور غریبوں ہیں, ان کے حقوق ادا کرنا ہے. اگر نہیں کر رہے تو سمجھے کہاں سے روٹ ریزن کہاں سے خراب ہوا, عقیدہ خراب ہو گیا. عقیدہ خراب ہوا تو یہ ساری چیزیں بھی خراب ہونی شروع ہو جاتی ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اولئک هم المتقون, یہی لوگ متقی ہیں جو کفر اور شرک سے پاک ہیں اور جو گناہوں سے بچتے ہیں. تو اصل میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں گزر چکا ہے نا کہ یہ کتاب کیا ہے, ہدی للمتقین, یعنی تقوی پکڑنے والوں کے لیے یا حاصل کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. اور یہ کیا ہے, یہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے سے ہدایت دیتے. کیسے ہدایت ملے گی, اس کے اندر احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے. اس کے اندر ساری چیزیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, جو ہم اس کے اوپر عمل کرنا شروع ہو جائیں گے تو ہمیں وہ درجے حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے. سبحان اللہ. یہ ایک آیت البر کے نام سے جو مشہور ہے, نیکی والی آیت, نیکی کے اعمال والی آیت, بہت اہم آیت ہے. ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو لکھ لیں, انڈر لائن کرتے جائیں. میں اس کے کون سے عمل کو اپنی زندگی میں زندہ کر رہی ہوں, ایک عمل کو زندہ کرتے چلے جائیں, آپ اتنے درجے تقوی کے پورے کرتے چلے جائیں گے. کوئی مشکل چیز ہے ہی نہیں ہے اس کے اندر. یتیم کو دینا ہے, مسکین کو دینا ہے, اور ابن سبیل کو, مسافر کو دینا ہے, سائلین کو دینا ہے, کسی کو کوئی قرض, اچھا پورے دینے کی ضرورت ہے, تھوڑے دے لیں. آپ کوئی قرض خواہ ہیں تو اس کو آپ کی طرف سے 100-500 دے دیں. آپ نیت آپ کی بہت اہم ہے, جتنے آپ کے پاس ہے اس کو دے دیں. نماز کو قائم کریں, زکوٰۃ ادا کریں, اور اپنے وعدوں کو پورا کریں, صبر کریں. یہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہماری روزانہ کی زندگی میں جو اپلیکیبل ہوتے ہیں سب سے پہلے اس کو پکڑ لیں کہ میرے اوپر پریشانی آ رہی ہے, بیرونی ہو یا میری اندرونی ہو, اس کے اوپر میں کتنا صبر کر رہی ہوں, میں کتنا شکر کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ ٹھیک ہے جو بھی ہے اللہ کی طرف سے. آج سے ہی صبر والا پہلو تو کوئی بھی بندہ اختیار کر سکتا ہے. مال کے خرچ کرنے میں اگر تکلیف ہو رہی ہے تو ہمارا عقیدے کو ہم درست کر سکتے ہیں, ہم تقدیر کو مان سکتے ہیں. یہ جو چیزیں ہم روزانہ کے کرنے والے وہ تو ہم آرام سے کر سکتے ہیں. تو ہمارا نام کم سے کم اس لسٹ میں تو آ جائے گا نا کہ میں نے اپنی کوشش شروع کر دی ہے اس فیلڈ میں. آگے ہے سورہ معارج کی آیت, والذین فی اموالہم حق معلوم. یہ سورہ معارج ہم نے کل نے پرسوں کیا تھا. یہ قرآن پاک کے اندر سیکوینس میں 70 آیت پہ ہے, مکی سورہ ہے, اور ترتیب کے اعتبار سے, نزول کے اعتبار سے 79 ہے, اور پارہ شمار 29 ہے, آیت نمبر 24 ہے. آپ کو پتہ ہے مکی صورتوں کے بارے میں. آگے جاتے ہیں والذین فی اموالہم حق معلوم, اور آگے کی بھی آیت ہے للسائل والمحروم, مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی. کیا فرمانے, اور جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے. اب سورہ معارج کا میں نے آپ کو کافی اس کی تفصیل بتائی تھی کہ یہ سورہ جو ہے اس کا نام سورہ معارج ہے. اس کی تیسری آیت میں معارج کا لفظ ہے جس سے اس سورہ کا نام لیا گیا ہے, اور وہ سورہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے. تو اس کے دو رکوع ہیں. آپ سب کو پتہ ہے مکی زندگی میں کیا مضامین چلتے آتے ہیں. تو اس سے پہلے جو ہے, اس سے پہلے سورہ میں کیا بیان ہوا تھا, مشرکین جن کو قیامت کے روز بائیں ہاتھ میں
ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا، ان کے بارے میں ذکر تھا، اور پھر بڑا افسوس کریں گے وہ لوگ، اور جہنم میں داخل ہونے کی وجہ یہ وہ کیا بیان کریں گے، لا یؤمنو باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، یعنی خدا کے عظیم جو خدا عظیم تھے اس کے اوپر ہم ایمان نہیں رکھتے تھے، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس کا انتظام نہیں کرتے تھے۔ تو یہ سورہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اسی ذہن کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ قیامت کے متعلق جلدی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ عذاب الہی کہاں ہے، جلدی لاؤ جلاؤ ہمارے اوپر۔ اور کا یہی ہوتا تھا نا کہ عذاب الہی، مگر جب وہ قیامت، وہ کہتے تھے کہ عذاب کا وہ لوگ مطالبہ کرتے تھے، مگر جب وہ قیامت کا دن آئے گا تو یہ لوگ کیا کریں گے، یہ آرزو کریں گے کہ بیوی ہو، بھائی ہو، کوئی قبیلے والا ہو، مال ہو، کچھ بھی ہو، وہ کہیں گے فدیہ میں دے دیں گے اور ہمیں نجات مل جائے یہاں سے۔ تو کیا ہوگا کہ وہاں پر یہ سب چیزوں سے نجات ملنے کی نہیں ہے۔ وہاں پر معارج کا میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا، یہ لفظ جو ہے کیا ہوگا، اس سورہ کا نام معارج ہے، تو یہ معارج کس چیز کو کہتے ہیں، چڑھنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ تو مفسرین نے اس کے معنی کیا کیا، بلندیوں والا، آسمانوں والا جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، درجوں والا، پھر فضیلتوں والا، سیڑھیوں والا بھی کیا گیا ہے۔ جب ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو انہیں بڑی سیڑھیاں عروج کرنا پڑتا ہے۔ معراج میں بھی ایسے ہی تھا، تو معراج بھی اسی لفظ سے ہے، یعنی عروج کرنا۔ معراج سیڑھی کو بھی کہتے ہیں جس پر آدمی عروج کرتا ہے، چڑھتا ہے اوپر۔ اچھا، گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے منہ سے عذاب مانگنے والوں کا اور قیامت کا مطالبہ کرنے والوں کا رد کیا ہے۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ عذاب لاؤ، ابھی لاؤ، آج ہم تو قیامت کے وہ انکار کرتے تھے وہ لوگ، تو ٹھیک ہے قیامت کیسے ہوتی ہے ہمیں لا کے دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا اور کہا کہ یہ لوگ قیامت کو دور سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ قریب ہیں۔ کب کہہ رہے ہیں، 1400 سال پہلے جب قرآن پاک نازل ہوئی تھی، وہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ قیامت کو دور سمجھتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں لے کے آؤ جلدی، حالانکہ وہ تو قریب ہے اور اپنے وقت پر آئے گی، قریب ہے اور اپنے وقت کے اوپر آئے گی۔ اور اس دن مجرم جو ہوں گے وہ آرزو کرے گا کہ کاش اپنے بیٹوں، بیوی، بھائی، قبیلے اور تمام روئے زمین والوں کو فدیہ دے کر اپنی جان چھڑائیں، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ یہ تمام جو چیزیں وہ کہے گا فدیہ لے لو، تو اگر بالفرض ایسا ہو بھی جائے تو یہ باطل آرزو پوری نہیں ہوگی۔ تو یہ مقام پر سب سے پہلے یہاں پر بیٹوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ آدمی کا سب سے زیادہ جو حق ہوتا ہے اس کو اپنے بیٹے کے اوپر ہوتا ہے، پھر وہ کہیں اب پھر وہ کہے گا بیوی کو لے لو، بھائی کو لے لو، جو اس کی خواہش ہے وہ پوری نہیں ہوگی وہاں پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ یہاں اس سے کوئی چیز بھی قبول نہیں کی جائے گی جو کچھ بھی وہ پیش کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اچھا، اس کے اندر جو ہے نا حقیقی مسلین یعنی نمازی، اس سے جو اصل نماز پڑھنے والے وہ تو الگ ہے، لیکن یہ صورت جو ہے نا انسان کی فطرت اور طبیعت بتاتی ہے کہ یہ بڑا حریص اور جزا و فضا کرنے والا ہے۔ تکلیف پہنچے تو چیختا چلاتا ہے، اور نعمت حاصل ہو تو پھر اکڑنے لگتا ہے، مال ہاتھ میں آ جائے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ اب یہاں پر لیکن جو حقیقی نمازی ہوں گے نا وہ اس سے مستثنیٰ ہے، اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گے۔ اور مسلین کی اللہ تعالیٰ نے 8 صفات بیان فرمائی، مسلین یعنی جو نماز پڑھنے والے، ان کی اللہ تعالیٰ نے 8 صفت بیان فرمائی۔ سب سے پہلے کیا ہے، وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ دوسرا، ان کے مال میں سوال کرنے والوں اور سوال سے بچنے والوں سب کا حق ہوتا ہے، یہ جو ہم آیت کریں گے آج، وہ نماز کے ذریعے حق اللہ اور زکوٰۃ کے ذریعے حقوق العباد ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ حساب، تیسری چیز کیا ہے، وہ حساب اور جزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، ایسی تصدیق جس میں شک کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے اس کا اجر ملنے والا ہے اور حساب کتاب ہونے والا ہے، تو اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور چوتھے کیا بتایا صفت ان کی، وہ عبادت اور اطاعت کے باوجود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یہ آیات ہے پورے جو میں آپ کو صرف اس کی تشریح کے طور پہ بتا رہی ہوں، ہر آیت میں آ رہا ہے یہاں پر۔ اور پانچویں ہے، وہ زنا اور جنسی غلاظت سے اپنے دامن کو بچا کر رکھتے ہیں، جو ہم نے پاک دامن عفت اور پاک دامن میں سورہ معارج کی یہی آیت کی تھی، بچا کر رکھتے ہیں اور صرف حلال پر اکتفا کرتے ہیں اور حرام کی طرف نظر نہیں اٹھاتے۔ اور چھٹی کیا چیز ہے، وہ امانتیں ادا کرتے ہیں اور عہد پورا کرتے ہیں، نہ عہد میں خیانت کرتے ہیں اور نہ وعدے خلافی کرتے ہیں۔ اور ساتویں چیز ہے، وہ حق اور عدل کے ساتھ گواہی ادا کرتے ہیں، یعنی گواہی کے لیے پیش کیا جائے تو وہ گواہی دیتے ہیں۔ اور آٹھویں صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو اپنے اوقات میں ادا کرتے ہیں اور اس کے آداب اور
واجبات کا التزام کرتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں 8 صفت اللہ تعالیٰ نے مسلین کے بتائیں. اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کون سی صفت ہے. ہم بھی تو اپنے آپ کو نمازی کہتے ہیں نا. تو یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ بندے میں یہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ مطالبہ فرما رہے ہیں کہ یہ جس صفات میں ہے وہ حقیقی مسلی ہے, نمازی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے یہ جو آیت ہے والذین, یہ جو آیت ہے والذین فی اموالہم حق معلوم, تو اس کے بعد یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور وہ لوگ جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق مقرر ہوتا ہے. شریعت نے حقیقی سائل اور محتاج کو سوال کرنے کی اجازت دی ہے. حقیقی سائل ہو اور محتاج ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے جب تک اس کا کام نہ چل جائے. جب سوال کیا, اس کو اتنا مال آ گیا کہ اس کا کام چلنے کے لائق ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے. بلا وجہ مانگنا ناجائز اور حرام ہے. اب یہ کس کی صفت ہے؟ یہ مسلین کی صفت کہی گئی ہے, جو نمازیوں کی صفت ہے, جو ان کے اندر ہوتی ہیں یہ چیز کہ وہ ہر ایک کو ادا کرتے ہیں. تو اور آگے کیا فرمایا کہ کسی پر کوئی مصیبت آ گئی ہے, جیسے کہ مثال کے طور حادثہ پیش آ گیا ہے یا پھر کوئی تاوان آ گیا, تو بھی ایسی صورت میں مانگنا جائز ہے. حتیٰ یصیب قوامن, تو کیا فرمایا کہ یہاں تک کہ ذرا ایسے ہو جائے کہ اس کا گزران ٹھیک ہو جائے, تو اتنے یہ نہیں کہ مانگنا ہی شروع کر دیا آپ. ٹھیک ہے. اچھا, بعض فرماتے ہیں کہ سائل وہ ہیں جو طلب کرتا ہے اور محروم وہ ہے جو طلب نہیں کرتا, یعنی طلب کرنے والا اور جو طلب نہیں کرتا. جیسے آیت میں ہے یہاں پر والذین فی اموالہم حق معلوم, اور جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے, یعنی وہ نمازیوں کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے. کس کا؟ للسائلی والمحروم, مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی. تو مانگنے والے کون کہا گیا؟ مفسرین نے جو فرمایا کہ مانگنے والا وہ ہے جو کہ طلب کرتا ہے, یعنی سائل وہ ہے جو طلب کرتا ہے اور محروم وہ ہے جو طلب نہیں کرتا. بیوی طلب کرتی ہیں اور جو نوکر ہوتا ہے اپنی جو مزدوری طلب کرتا ہے ایسے ٹائپ کا, تو ان کا حق معلوم ہے اور یہ سائل ہے. ٹھیک ہے. ہاں, مسکین, مسافر, یتیم یہ طلب نہیں کرتے. اب کوئی مسکین ہے, مسافر ہے, یتیم آ کے آپ کے ساتھ حق سے تو نہیں طلب کر سکتا نا, تو ان کا حق مقرر نہیں ہے, یہ محروم ہے. تو بعض فرماتے ہیں کہ سائل وہ ہے جو زبان سے بول کر مانگتا ہے, اور جیسے کہ انسان یہ سائل ہے, اور محروم وہ ہے جو قوت گویائی نہیں رکھتا جیسے کہ جانور, لہٰذا یہ محروم ہے. تو جانور یعنی کوئی جانور پال رکھا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی خوراک کا ذمہ دار اس کا مالک ہے. اگر اسے بھوکا رکھے گا تو سخت مجرم ہوگا, تو اس کو محروم کا بھی یعنی اس پر محروم کا بھی حق ہے. تو جو مفسرین کے اقوال ہے, یہ سائل اور محروم کون ہے, مانگنے والا یا نہیں مانگنے والا, جس کا حق ہے یا جس کا حق نہیں ہے, یا پھر قوت گویائی رکھنے والا تو بول کے مانگ سکتے ہیں اور جانور ہم بول کے نہیں مانگ سکتا, پھر بھی اس کا حق ہے اس کے اندر. آگے کی جو ہماری آیت ہے سورہ ضحیٰ کی آیت ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. سورہ ضحیٰ جو ہے 93 نمبر پہ ہے قرآن پاک میں, اور نزول کے اعتبار سے 11 نمبر پہ, یعنی فرسٹ پارٹ آف جو ہمارا دور ہے, جو ہم نے پڑھا تھا پہلا دور ہے, جو بالکل خاموشی سے پھیلی جاتی تھی دین, اس وقت میں ہمارے 13 صورتیں نازل ہوئی تھی, تو اس کے اندر یہ شمار ہو جائے گا. اور پارہ شمار 30 ہے, آیت نمبر 10 ہے. ٹھیک ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ٹپٹ کرو. یہ ہمارا جو چل رہا ہے یہ سائل کے بارے میں ہی چل رہا ہے نا, سائل اور پڑوسی کے حقوق. تو ہم نے حقوق جو ہم نے پڑھ لیے تھے, بلکہ کل والی جو آیت ہم نے پڑھا تھا نا اس کے اندر قریبی پڑوسی, دور کے پڑوسی وہ آ گئی تھی, اسی لیے میں نے اس آیت کو آج میں شمار نہیں کیا کیونکہ ہم نے کل ہی کیا تھا. آج آیت بر لے لیا تھا کیونکہ دونوں بڑی آیتیں ہیں نا, ایک دن میں تو 2 بڑی نہیں ہو پائے گی. اب یہاں پر سورہ ضحیٰ کا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سورہ کا نام سورہ ضحیٰ ہے. یہ سورہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے, تو اس کی 11 آیات ہیں اور یہ سورہ 40 الفاظ پر مشتمل ہے. اچھا, صحیح احادیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا تھا, بیماری ہو گئی تھی, تو 2-3 راتیں نماز کے لیے نہ اٹھ سکے. تو کیا ہوا, تو جو مشرکین مکہ تھے نا, وہ ایک نہایت ہی ایک ان کو تعصب تھا. تو وہاں پر ایک عورت تھی, متعصب عورت نے کیا کیا, جس کے اندر تعصب تھا, دشمنی کے طور پہ تانا دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا جو شیطان ہے نا آپ کو چھوڑ دیا ہے, اعاذ باللہ. تو وہ عورت کون تھی؟ وہ ابو لہب کی بیوی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی ام جمیلہ تھی. یہ وہی عورت ہیں جس کی مذمت میں سورہ لہب میں آیا ہے کہ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر چند دن تک وحی نہ آئی. ٹھیک ہے. ایک تو شان نزول یہ بیان کیا کہ وہ آ کیسے نماز کے لیے نہیں اٹھ پائے, اور دوسری روایت میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چند دن تک وحی کا نزول نہیں ہوا. تو کیا وہ مشرکین نے اب مذاق اڑانا شروع کر دیا اور اس قسم کے جملے کرنے لگے کہ آپ کے رب نے تو آپ کو چھوڑ دیا ہے, تو اس سے نفرت کر لی ہے, یعنی آپ سے نفرت کر لی ہے, آپ کے رب تو آپ کو چھوڑ دیے, نفرت کر لی, اب آپ چھوڑو, آپ کا ہو گیا. تو وہ کیا ہو گیا تھا, گویا کہ اس قسم کے حالات میں اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا تھا. سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ان بیہودہ خیالات اور طعن و تشبیہ کی تردید فرمائی ہے کہ جن کا ذکر اب
پورے آیتوں میں آپ کو پتہ ہے سب کو سورہ دوحہ کا، میں پھر بھی آپ کو تشریح تھوڑی سی بتا دوں گی. تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے تھے، اور آخر میں ان انعامات کا شکریہ ادا کرنے کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ مخالفین کی یہ باتیں جو یہ بنا رہے ہیں نا، اس سے اپنا دل برا نہ کریں. ان کو تو عادت ہی اس طرح سے ایذا رسانے کی، اس طرح سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے. تو یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ اللہ نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوئے ہیں. آپ کے مخالفین اگر حسد اور دشمنی کی بنا پر ایسی باتیں کرتے ہیں تو آپ قطعاً ان کی یہ لوگ سب جھوٹ بولتے ہیں، آپ ان کی باتوں پہ نہ جائیں. آپ کو 2 عظیم بشارتیں سنائی گئی ہیں. ٹھیک ہے، پہلی یہ کہ آپ کا مستقبل حال موجود یہ بہتر ہوگا، یا یہ کہ آپ کی آخرت دنیا سے بہتر ہوگی. ٹھیک ہے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. یہ سورہ کے جو وہ ہے سمری ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 احسانات یاد دلائے ہیں. آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. آپ دین سے بے خبر تھے، ہم نے آپ کو اس کا راستہ دکھایا. آپ تنگ دست تھے، ہم نے آپ کو غنی کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ 3 نعمتوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 وصیتیں کی صورت میں بتایا گیا کہ گویا کیا بتایا گیا، شکر کی تلقین کی گئی، اور یعنی کہ یتیم پر سختی نہ کیجیے، اور دوسری چیز یہ سائل کو جھڑکیے نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کریں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کریں. میں آپ کو جو بتاتی ہوں نا، ہمیشہ نعمتوں کی اپنی ڈائری میں لکھا کریں. نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ لکھا کریں، اور لکھیں گے تو یاد رہے گا. تو اسی وجہ سے اس کی تذکرہ کرتے رہیں بار بار، کیونکہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ شکر کی تلقین کی گئی ہے، یعنی کہ یتیم پر سختی نہ کیجیے، سائل کو جھڑکیے نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا حکم فرمایا ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اب اس کی ہم یہ ایک آیت کی تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ سائل کو مت جھڑکیے. سائل سے مراد کون ہے؟ حقیقی محتاج ہے، جو ہم نے پیچھے آیت میں بھی پڑھ لیا تھا. ان کے متعلق اللہ کا فرمان ہے کہ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، جو ہم نے ابھی پڑھا ہے. تو مالداروں کے مال میں سائل اور محروم کا حق ہے، یعنی کہ انہی کا حق ادا کرو. ان کے فرضی حقوق بھی ہیں، اور ان کے مسنونہ اور مستحبی حقوق ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے تمام حقوق ادا کرو. یہ بات جو ہے قابل ذکر ہے نا کہ ہر سائل اس کا مصداق نہیں ہوگا، جس کو جو مانگتا ہے آگے، بلکہ وہ حقیقی سائل مراد ہے جو کہ اعانت کا مستحق، آپ کی مدد کا مستحق ہوتا ہے. ایسے نہیں کہ ہر آیا گئے کو آپ دیتے چلے جائیں. اب یہ کوئی انسان ہوتا ہے کہ وہ پیشہ وار بھکاری ہوتا ہے، ان کو نہیں دینا آتا، اس لیے کہ یہ ان کے لیے حکم ہی نہیں ہے. وہ ایسا سائل کو آپ ویسے تو نہیں ڈانٹنا چاہیے، لیکن آپ ان کو نہ دیں. تو ایک جو ہے نا، اب ایک جو ہے روح المعانی جو مفسر ہے وہ فرماتے ہیں کہ نہ ڈانٹنے کا حکم اس سائل کے لیے ہے جو نرمی سے سوال کرتا ہے اور واقعی محتاج بھی ہے. آپ کے پاس کچھ ہے نہیں دینے، وہ نرمی سے سوال کر رہے ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو کیا کریں؟ تو آپ بھی اسے نرمی سے بات کریں، ان کو نہ ڈانٹیں. کیا پتہ سفید پوش ہے اور پریشان زدہ ہوں گے، آپ ان کو ڈانٹ دیں گے تو ان کو برا لگے گا، اللہ تعالیٰ کو بھی برا لگ جائے گا. تو اگر اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے تو اس کو آرام سے نرمی سے کہہ دیں کہ بھئی ہم نہیں کر سکتے، تو اس سے نرمی سے معافی مانگ لیں. آپ لوگ پتہ ہوگا بچپن میں کوئی مانگنے والا تو ہم کہتے تھے معاف کر دو، ہے نا. اب آج کل تو فتوے دیے جاتے، بھئی تم اتنے صحت مند ہو، جاؤ کام کرو، کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. کسی کیا پتہ وہ سامنے والا کون ہوگا، کیا پتہ ابدال ہوگا، آپ کو کیا پتہ وہ کون کس شکل میں آیا ہے، کہ آپ نرمی سے کہہ دیں کہ بھئی ٹھیک ہے معاف کر دیجیے، ختم، وہ چلا جائے گا. تو جس صدقے کے بعد تکلیف پہنچائی جائے یا گالی دی جائے یا پھر مارا پیٹا جائے یا تانا دیا جائے، اس صدقے کے بجائے اس سے نرمی کی بات زیادہ بہتر ہے. یہ سب باتیں سائل کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق ہیں. مانگنے والے کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، ڈانٹنا ڈپٹنا بالکل نہیں ہے. اچھا، سوال کرنے والے کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جو مالی مدد چاہتا ہے، اور وہ بھی ہو سکتا ہے جو حق طلبی کے ساتھ دین کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتا ہے. جیسے آپ کے پاس ہے ماشاءاللہ، اب میں ہوں مثال کے طور پہ، اب کوئی فون کر رہے ہیں، ایک ساتھ فون کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا آپ ٹائم دے کے کال کر رہے ہیں نا، کیوں اس طرح کال کر رہے ہیں؟ مجھے مسئلے مسائل ہو تو گروپ میں پوچھ لیں، ایسے تو نہیں. یہ تیزی سے جواب نہیں دینا چاہیے. کوئی بھی انسان جو علم کا جاننے والا ہوتا ہے، اگر وہ آپ کے پاس کوئی طلب علم کو آ رہا ہے تو پھر اس کو پھر آپ کہیں یا پھر ان سے ٹائم لے لیں، اور دوسرے وقت پہ آپ اس کو پڑھا سکتے ہیں.
اچھا تو ہم احکام مسائل کر لیتے ہیں. ہم نے کل اعتکاف کا شروع کیا تھا. اس کے ساتھ ہی ہمارا جو ہے نا صورتوں کا ختم ہوتا ہے ماشاءاللہ, اور اس کی ہماری ساری صورتیں مکمل ہوئی. تو سائل اور پڑوسی کے حقوق کے بارے میں حقوق سے تھا کہ سوال کرنے والا پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں, غیر پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں. تو بہت احتیاط کے ساتھ میں ہمیں ڈیل کرنا ہے سب کو, اور ان آیات کے اوپر آج سے ہی عمل کرنا. آیت بر جو ہے وہ تو سب کے لیے اپلیکیبل ہے, شروع کر دیں آج سے ہی عمل کرنا, متقیوں میں نام شمار ہو جائے گا. اور معتکف کے لیے ہم نے کل پڑھا تھا کہ کون ہوتے ہیں. اب یہاں پر آج ہم دیکھیں گے معتکف کے لیے کن وجوہات سے وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے معتکف 3 طرح کے وجوہات کی بنا پر مسجد سے باہر جا سکتا ہے. کون سی ہو؟ طبعی ضرورت ہو, یعنی مثلاً بول و براز وغیرہ, واش روم یوز کرنا ہے. تو شرعی ضرورت پہلے ایک تو ہے طبعی ضرورت, اور ایک ہے شرعی ضرورت. طبعی ضرورت یعنی اس کی باڈی کی جو ضرورت ہے, اور شرعی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ مثلاً اس کی مسجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو تو دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے وہ جا سکتا ہے. اور تیسرا ہے کہ اضطراری ضرورت ہو, مثلاً مسجد اگر توڑی جا رہی ہے تو یا کسی ظالم کا معتکف کو مسجد سے زبردستی نکال دینا, کوئی آیا اور چلو تم نکلو یہاں سے, تم نہیں کرنا, تو پھر ویسے تو ہوتا نہیں ہے, لیکن ایسی تو تین ضرورت ہے. ایک طبعی ضرورت ہے, ایک شرعی ضرورت ہے, اور اضطراری ضرورت ہے. طبعی ضرورت اس کو واش روم ہی نہیں ہے وہاں پر, اس کو کچھ ہے اس کا واش روم جانا ہے تو وہ جا سکتا ہے, باہر نکل سکتا ہے مسجد سے. اچھا, طبعی ضرورت کے لیے معتکف کا مسجد سے باہر نکلنا جو ہوتا ہے وہ کیسا ہے کہ طبعی ضرورت مثلاً پیشاب پخانہ یا پھر ازالہ نجاست, غسل جنابت اور واجب وضو کے لیے اعتکاف کی حالت میں مسجد سے باہر جانا درست ہے. ٹھیک ہے. اب استنجا کے لیے معتکف کا گھر جانا, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. معتکف اگر قضاء حاجت کے لیے مسجد کے قریب بیت الخلاء چھوڑ کر اپنے یا کسی عزیز کے گھر جائے تو اس کی وجہ سے اعتکاف فاسد نہ ہوگا. معتکف کا استنجا کے بعد استبراء کے لیے ٹہلنا. استبراء کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پیشاب کے قطرے جاری رہتے ہیں واش روم جانے کے بعد میں بھی, تو پھر وہ اس طرح سے نجاست سے تو آ نہیں سکتا مسجد کو واپس, پھر اس کو طہارت کے لیے جانا پڑے گا, تو وہ ہوتا ہے استبراء. تو اگر معتکف کو پیشاب کے بعد قطرات آنے کا اندیشہ رہتا ہے اور وہ اطمینان حاصل کرنے کے لیے کچھ دیر ٹہل کر مٹی کا ڈھیلا یا پھر کوئی ٹیشو پیپر ہوتا ہے اگر وہ استعمال کرتا ہے تو پھر بحالت اعتکاف ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ طبعی ضرورت میں داخل ہے. ٹھیک ہے. اچھا, معتکف کا قضاء حاجت کے لیے آتے جاتے سلام کرنا. اب قضاء حاجت کے لیے تو وہ نکل گیا, اس کی طبعی ضرورت کے لیے, تو پھر کیا ہوگا؟ معتکف اگر قضاء حاجت یا شرعی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر جائے تو آتے جاتے چلتے ہوئے کسی سے سلام کلام کرنے سے اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا. البتہ اگر کھڑے وہاں پر ٹھہر کر باتیں کرنے لگا تو پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اور ضرورت کے وقت کھانا کھانے کے لیے معتکف کا گھر جانا. اگر معتکف کے گھر سے یا کسی اور جگہ سے کھانا وغیرہ آنے کا کوئی نظم نہیں ہے تو پھر وہ حسب ضرورت غروب کے بعد کھانا کھانے کے لیے اپنے گھر جا سکتا ہے, اس لیے کہ یہ بھی طبعی ضرورت میں داخل ہے. کوئی ہے نہیں لانے والا, گھر میں لیڈیز ہی ہے, مسجد لا کے کوئی دے نہیں سکتے, کوئی ضعیف ہے تو وہ گھر جا سکتے ہیں کھانے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم سیرت کا ایک دیکھ لیتے ہیں موضوع, کیونکہ ہمارے جو 2 دن سے ہماری تھوڑی چیزیں کور نہیں ہو رہی تھی, آج کی آیتوں میں اتنی زیادہ تفصیل تھی نہیں. تو اب شکر ادا کرنے کے اوپر ہے کہ انسان جو ہمارے مسائل اس میں سے تربیت کے پہلو سے دیکھیں کہ شکر ادا کرنے کے اوپر کہ انسان کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی شکر ہے. آپ لوگ اب ماشاءاللہ آیتیں پڑھ رہے ہیں تو شکر کا پہلو تو آپ لوگوں میں آ ہی گیا ہوگا سیکھتے. تو ہر انسان پر دن رات اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برستی رہتی ہیں, تو ان نعمتوں کو صحیح جگہ استعمال کرنے اور ان پر دل و زبان سے اللہ تعالیٰ کا احسان ماننے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں. کس طرح سے؟ نعمتوں کو صحیح جگہ استعمال کرنے اور ان پر دل و زبان سے اللہ تعالیٰ کا احسان ماننا, یہ شکر ہے. تو قرآن و حدیث میں بے شمار مقامات پر شکر کی تلقین آئی ہے. جہاں پر بھی تقوی کا آتا ہے نا, وہاں شکر. آپ چاہتے ہیں کوئی نعمت میں زیادتی ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ جب تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ کروں گا. صحت خراب ہے مثال کے طور پہ, آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو صحت مل جائے, آپ کہیں اللہ مجھے صحت دے, بجائے اس کے یہ کہیں کہ اللہ آپ نے مجھے اتنی اچھی صحت دی ہے, میرے آنکھ تو چلے, پیر میں درد ہے, ہاتھ تو کام کر رہے ہیں نا, جو اعضاء کام کر رہے ہیں اس پہ شکر ادا کریں, اللہ تعالیٰ بہت صحت دیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے لیے نعمتوں میں اضافہ کروں گا, اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر جان لو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے. تو شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, اور ناشکری کرنے سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس اتنی ساری چیزیں تھیں اب سب چلی گئی,
تو ہم دن رات کتنی ناشکری کرتے ہیں. جو نعمت ہے, اب دیکھیں کسی کا ایک آرگن خراب ہو گیا, دوسرا آرگن تو چل رہا ہے نا. اگر کسی کو کڈنی کا پرابلم ہو گیا, ڈائلسس پہ ہے, تو اس کا ہارٹ تو چل رہا ہے نا, لیور تو چل رہا ہے اس کا, ریسپریٹری سسٹم, دوسرے سسٹم سے چل رہے ہیں نا اس کے, تو اس کے اوپر شکر ادا کریں. بھول جائیں کہ میرا کڈنی کا ڈائلسس چل رہا ہے, کوئی بات نہیں. دوسری چیز جو ساری خراب ہو جائیں تو اس وجہ سے شکر کا پہلو بہت زیادہ ہونا چاہیے. اگر ناشکری کرتے رہیں گے تو نعمتیں چھن جاتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کر کے اس کو خوب شکر ادا کرنا چاہیے. شکر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ زبان سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی بیان کریں. میں جب بھی موقع ہو الحمدللہ جیسے کلمات زبان سے کہتے رہیں, اور موقع بہل کی دعائیں پڑھتے رہیں. اور دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا جائز اور حلال کاموں میں استعمال کریں, ناجائز اور حرام کاموں میں نہ استعمال کریں. جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ کو سب کو پتہ ہے, جائز اور ناجائز چیزیں انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرحم فرشتہ رکھا ہوا ہے. وہ فرشتہ آپ کو برابر گھنٹی بجاتا رہتا ہے کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. سسٹم رکھا ہوا ہے, الارمنگ سسٹم اللہ تعالیٰ نے, ریڈ اینڈ گرین الارمز اندر ہے ہمارے. جب ہم غلط کرتے تو ریڈ الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, ہماری نفس تھپتھپا کہتے ہیں نہیں یہ صحیح ہے. تو جس طرح نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے, اسی طرح جب کوئی بندہ یا بندی تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کرے, ہمارے ساتھ کتنے لوگ احسان کرتے ہیں روزانہ, تو اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا. تو ہر کوئی اپنی ڈائری میں ضرور یہ شکر والا ایک پیج رکھیں, ضرور ایک پیج کیا بس ایڈ کرتے جائیں شکر کے, کہ بھی اللہ پاک نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے, ہم کون سی نعمت کا شکر ادا کریں. سورہ رحمان میں نہیں اللہ تعالیٰ کہتے اے جن و انس تو اپنے رب کی کون سی نعمت کا شکر ادا کرتے ہو, کیونکہ وہاں پر انکار کر رہے ہیں نا, نافرمانی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں.